اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یؤصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاسقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو اس کی پختگی کے بعد توڑ ڈالا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور ان چیزوں کو، ان رشتوں کو کاٹ ڈالا جس کے جوڑنے کا حکم ان کو دیا گیا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فاسقین کی صفات اور علامات کو بتلاتے ہوئے اللہ نے یہاں پر 3 باتیں ذکر کی ہیں اور اس کے بعد ان کا رزلٹ بیان کیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے وعدے کو یہ توڑتے ہیں پختہ ہو جانے کے بعد۔ اللہ کا عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 وعدہ مراد ہے۔ ایک وہ وعدہ جو انسان اللہ رب العالمین سے لے کر آیا ہے، جس کو عہد الست کا وعدہ کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ ایک وعدہ لے کر ہم زمین پر آئے ہیں۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی خصوصیات اور اس کی صفات کو تلاشتا ہے، تراشتا ہے، تو گویا کہ اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ ایک وعدہ یہ مراد ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ تمام لوگوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے پہلے کہ اگر یہ پیغمبر تمہارے درمیان آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پیغمبر کے اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ وعدہ اللہ نے ہمارے نبی سے پہلے تمام نبیوں سے لیا تھا، اور اس وعدے کے مخاطب اہل کتاب خاص طور سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ایمان قبول نہ کیا، ہمارے نبی کو رسول تسلیم نہ کیا، تو گویا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے توڑ ڈالا۔ اس سے ایک دوسرا وعدہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے، ایک انسان دوسرے انسان سے کسی چیز کا وعدہ دیتا ہے یا لیتا ہے، اور اپنے وعدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسم دیتا ہے یا اللہ کی قسم لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے وعدہ خلافی کی تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وہ لوگ فاسق ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق میں حق تلفی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا وعدہ توڑ رہا ہے، شرک کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا وعدہ توڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے، دل چرا رہا ہے تو بھی اللہ کا وعدہ توڑ رہا ہے، اور اگر کوئی زمین پر انسانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کا وعدہ توڑ رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، انسان ان چیزوں کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں سر فہرست رشتہ داری ہے، اور سب سے بڑی رشتہ داری اولاد اور ماں باپ کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ کے رہے، بلکہ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے احسان کرنے کی کوشش کرے، ان کی تابع داری اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کہہ رہا کہ لوگ جس چیز کو جوڑنے کے لیے کہا گیا اسی کو توڑ رہے ہیں۔ رشتہ داری اس میں سر فہرست ہے۔ ماں باپ آج اولاد سے ناراض، اولادیں اپنے ماں باپ سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائیوں کا نہیں جم رہا ہے، میاں بیوی کا نہیں جم رہا ہے، یعنی کہ رشتہ داری میں بہت طرح کی خلل اندازی ہے اور بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں، جبکہ اس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دیا کرو۔ رشتہ داروں کو اوپر خرچ کرنے کا ایک الگ ہی ثواب ہے، اور عام انسانوں پر خرچ کرنے کا دوسرا ثواب ہے۔ تو رشتہ داری کو ہمیشہ اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہا ہے لا يدخل الجنة قاطع الرحم، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا وہ اول وہلہ میں جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اول وہلہ میں جنت جانے سے منع کر دیا جو رشتہ داری کو توڑتا کاٹتا ہے۔ تو رشتہ داری جوڑنی چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ چیز مشہور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارا وہ ہے جو ہم سے مل کے رہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی کو توڑتے ہیں۔
اسلام کے حساب سے یہ غلط ہے، اسلام کے حساب سے صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، برابر سرابر کا اگر معاملہ چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ رشتہ داری آپ نبھا رہے ہیں۔ جب آپ کا رشتہ دار آپ کو کاٹ رہا ہو، آپ کو چھوڑ رہا ہو، آپ سے بھاگ رہا ہو، آپ اس وقت اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں، اصل رشتہ داری نبھانا اسے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس اسٹیج پر آ کر اچھے اچھے اخلاق مند، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ رشتہ داری نبھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس اسٹیج کو اللہ کے نبی نے ذکر کر کے تعریف فرمائی ہے۔ لہٰذا اور ایسے ہی موقع پر نازک مرحلہ ہوتا ہے رشتے کو توڑنے کا اور ٹوٹ جانے کا، ایسے موقع پر انسان کو تواضع و انکساری اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کر کے رشتے کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ جوڑنے کا جو ثواب بتایا ہے وہ ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیریں تو ویسے نہیں بدلتی، لیکن اگر تقدیر بھی بدلوانا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں جس سے آپ کی تقدیر میں بدلاؤ ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کی دعا، آپ اپنے لیے دعا کریے وقینی شر ما قضیت، اے اللہ میرے مقدر میں اگر کسی برائی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے مجھے بچا لے، تو آپ کی دعا سے آنے والی آفت مصیبت ٹل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کو بچانا، اس سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو پسند کرتا ہو، جس کو یہ اچھا لگتا ہو کہ اس کے اثر و رسوخ میں اور اس کی روزی روٹی میں برکت ہو جائے، بڑھ جائے، تو وہ اپنی رشتہ داری کو نبھایا کرے۔ گویا کہ رشتہ داری نبھانے کا اتنا بڑا فائدہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہاں فساد برپا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بمباری کرتے ہیں، بندوقیں چلاتے ہیں، تلواریں چلاتے ہیں۔ علماء مفسرین نے یہاں فساد برپا کرنے سے مراد یہ لیا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ پیچھے جو باتیں ذکر کی گئیں، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنا، اللہ کے نام پر لیے گئے وعدے کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ حقیقت میں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کو جب انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ پہ کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے کبھی کبھار زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، زمین کے اندر بگاڑ آتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، خونریزی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تو ہمارے گناہ اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، یعنی کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس میں شرک سے لے کر بدعت، چغلی، غیبت، خرافات، مکاری، عیاری، دغابازی، ساری برائیاں، سارے گناہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے ایک مفسر نے ذکر کیا ہے کہ گناہوں سے عذاب آتے ہیں، اس کی آپ کو مثال اگر سمجھنی ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک نماز کے اوپر غور کر لیجئے۔ اگر بارش نہ ہو، سوکھا پڑ جائے، تو ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے پانی طلب کیا جاتا ہے، بارش مانگی جاتی ہے، صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار بارش کو روک لیتا ہے، پھر اللہ کے بندے جب صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، بارش والی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی برکتیں رک جاتی ہیں، رحمتیں رک جاتی ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر برکتوں کو کھول دیتا ہے اور اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، یعنی جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تو معاف کر دے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، زمینی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دولتوں سے نوازے گا، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہاری ذریت میں برکت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں زمین جائیداد باغات سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہروں سے نوازے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر تمہاری زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو گناہ انسان سے ہو گئے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ مثال وہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو برکتیں رکتی ہیں، عذاب آتے ہیں، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، یعنی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی جائیں، اللہ کا وعدہ توڑنے لگے، رشتہ داری کو توڑنے لگے اور گناہ پہ گناہ کرنے لگے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ ہم الخاسرون کا ترجمہ یہ یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں۔
اللہ نے بلکہ یہ کہا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فلاں فلاں لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کا نمبر ہر جگہ ہے، ہر جگہ یہ شامل ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے تقریباً تمام گناہوں کا ذکر کر دیا جو انسان کرتا ہے۔ اس میں سے اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے رشتہ داری کو توڑنا اور بار بار گناہ کرنا، اللہ کے سے کیے گئے وعدے کو توڑنا، اللہ کے نام پر لیے گئے وعدے کو توڑنا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے فائدے کی ہے، کبھی کبھار رشتہ داری توڑنے میں انسان اپنا فائدہ محسوس کرتا ہے۔ کیا فائدہ؟ کبھی کہتا میں جھکنے نہیں جاؤں گا، ایگو ہمارا ہٹ ہوگا، ہماری انا سامنے آ رہی ہے، نہیں سامنے جا رہا ہے، اس کو لگ رہا کہ میں اس سے اپنی عزت کما رہا ہوں۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے انسان گناہ کر رہا، اس کو لگ رہا کہ میری اس سے دولت بچ رہی ہے، میرا مال اس سے بچ رہا ہے، کبھی کبھار اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے شہرت مل رہی ہے، کبھی کبھار اس کو عجیب و غریب طرح سے وہ سوچ سکتا ہے۔ یعنی انسان اپنے سوچ کے حساب سے اپنا فائدہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اپنا نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ جو نفع آپ کو ملنے والا ہو وہ نفع آپ سے روک دیا جائے۔ آپ پوری محنت کرو، آپ پورا ایفرٹ لگاؤ، آپ پوری کوشش کرو، آپ پانے ہی والے تھے کہ آپ کو روک دیا گیا، آپ سے وہ نفع چھین لیا گیا، کہتے ہیں کہ انسان کا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں ذکر کیا، اولئک هم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، یعنی ملنا تو تھا انہیں فائدہ، لیکن انہوں نے ایسے کرتوت کیے کہ ان سے فائدہ چھین لیا گیا، اب یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اسی لیے ایک مفسر نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہی لوگ جہنمی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، اور یہ تینوں علامتیں فاسقوں کی علامت ہے، فسق کرنے والوں کی علامت ہے، جو گناہوں میں لت پت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہر قسم کے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے، خاص طور سے رشتہ داری کو کاٹنے والا نہ بنائے، الہ العالمین رشتہ داری کو جوڑنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔